السلام علیکم۔ میں ابھی یہ پڑھ رہی تھی تو میں اس پہ غور کر رہی تھی، تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی میں یہ کچھ باتیں جو شیئر کروں۔ یہاں پہ یہ جو آیت ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی محبت میں جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں، دوسروں کو اس طرح پکارتے ہیں جیسے اللہ کو پکارنے کا حق ہے یا اللہ سے محبت کرنے کا حق ہے، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں یہ سوچ رہی تھی کہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دوسری محبتیں ساری رہیں گی، جو محبتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں وہ رہیں گی، یہ ختم نہیں ہوں گی، نہ ہم نے ختم کرنی ہے۔ لیکن ایمان والے جو ہوتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے کہ کوئی اللہ کی محبت میں اتنا شدید ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اتنی زیادہ محبت کرنے والے ہوں؟ تو مجھے یہ سمجھ میں آئی ہے کہ شاید یہ تب ہوتا ہے جب انسان جو ہے نا وہ دوسرے انسانوں سے ایکسپیکٹیشنز، امیدیں لگانا چھوڑ دیتا ہے۔ جب آپ جو بھی آپ کا معاملات ہے، آپ اپنی زندگی کی ذمہ داریاں پوری کرتے ہو، اپنے رشتے نبھاتے ہو، لیکن وہ صرف آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نبھا رہے ہوتے ہو، اس میں آپ کو دوسروں سے کچھ بھی ایسی امید نہیں ہوتی ہے۔ جیسے ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ اگر آپ اولاد کی تربیت اس لیے کر رہے ہو کہ یہ بڑے ہوں گے، یہ میرے کام آئیں گے یا بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، تو یہ شرک ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنی امید جو ہے وہ اس اولاد پہ لگا دی ہے کہ شاید یہی آپ کے کام آئیں گی، اور اللہ تعالیٰ سے آپ نے کوئی امید نہیں ہے اس میں۔ تو اصل میں جو ہماری امیدیں ہیں نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہونی چاہیے، کہ اور کسی بھی انسان سے نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے بھی ہمیں امیدیں ہوتی ہیں، اولاد سے بھی ہوتی ہیں، بعض اوقات ہمیں اپنے جو ساتھی ہوتے ہیں شوہر، ان سے بڑی امیدیں ہو جاتی ہیں، یا اپنے جو دوست ہوتے ہیں ان سے بڑی امیدیں ہو جاتی ہیں، سہیلیوں سے امیدیں ہو جاتی ہیں۔ شوہروں سے اتنی زیادہ ہم ایکسپیکٹیشنز لگا لیتے ہیں کہ شاید یہ ایسے کریں گے، ویسے کریں گے، ہم بیمار ہوں گے کیئر کریں گے، یا ہمارا ساتھ دیں گے، یا ہمارا خیال رکھیں گے، یا اتنی ساری یہاں پہ اسپینڈ کریں گے۔ بہت ساری ایکسپیکٹیشنز جو ہے نا وہ ہم پال لیتے ہیں خود سے، اور جب وہ ایکسپیکٹیشنز کسی سے بھی ہوں وہ پوری نہیں ہوتی نا تو پھر ہم ہی تکلیف میں آتے ہیں، ہم ہرٹ ہوتے ہیں، پھر ہم دکھی ہوتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کو کوسنے لگ جاتے ہیں، اور پھر ہم اپنے آپ کو بالکل ایموشنلی جو ہے نا بالکل ڈرین کر لیتے ہیں۔ مطلب جیسے ایک بیٹری ہوتی ہے نا موبائل کی 100%، تو ہم ان سوچوں اور ان چیزوں کے پیچھے ہی لگ کے تو 80% تو ہم یہیں پہ ہی اپنے آپ کو ڈرین کر لیتے ہیں، تو ہم نے باقی کیا زندگی میں کچھ پروڈکٹیو کرنا ہے، پھر ہم مزید بیمار ہو جاتے ہیں اور پھر ہم سے کچھ نہیں کیا جاتا۔ تو ہمیں کسی سے بھی، مجھے تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں کسی سے بھی جو ہے نا امیدیں نہیں لگانی ہیں۔ پھر ہی جب آپ کی امیدیں انسانوں سے نہیں ہوتی ہیں نا اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہیں، پھر ہی آپ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہو، کیونکہ آپ کی جب آپ کو ہوتا ہے کہ کوئی مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا سوائے اس کے جب اللہ نہ چاہے۔ اگر کسی نے کوئی فائدہ دینا نا تو وہ اللہ نے لکھا ہے تو وہ بندہ مجھے فائدہ دے گا، ورنہ وہ مجھے فائدہ نہیں دے گا، ٹھیک ہے نا۔ ورنہ وہ بھی اگر نقصان لکھا ہے تو وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہی ہوگا۔ جب آپ کی ساری امیدیں ہر طرح کا ہو تو پھر وہ آتا ہے نا قرآن میں کہ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، تو جو اللہ پہ توکل کرتا ہے تو وہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ جب ہمیں امیدیں انسانوں سے نہیں ہوتی ہیں اور صرف ہمیں اب پتہ ہے مجھے صرف دینے والی ذات ایک ہی ہے، تو پھر آپ کا توکل بھی اسی سے ہی ہوتا ہے، پھر آپ کا وکیل بھی وہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتیاں کر رہے ہیں نا، پھر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ سب سنبھال لے گا، وہ سب دیکھ لے گا۔ اور اس کا ایک بہت بہت بڑا جو میں بات کرنا چاہ رہی ہوں اصل میں، کہ وہ اتنا بڑا آپ کو ریوارڈ ملتا ہے نا جب آپ انعام کے طور پہ آپ کو کیا چیز ملتی ہے، جب آپ یہ ساری اپنی زندگی سے، انسانوں سے جو امیدیں ہیں وہ ختم کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ مینٹلی آزاد ہو جاتے ہیں، مینٹلی سکون میں آ جاتے ہیں، آزاد ہو جاتے ہیں، دوسروں کا منہ نہیں آپ دیکھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار اس نے کرنا ہے ٹھیک ہے، نہیں کرنا تو بھی ٹھیک ہے، مجھے اس سے کوئی امید نہیں ہے، میں نے اسے کوئی امید نہیں لگائی ہوئی، میری امید کس سے ہے؟ اللہ سے ہے۔ میرے سارے معاملات کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ مجھے رزق کس نے دینا ہے؟ میرے سارے معاملات کس نے ٹھیک کرنے ہیں؟ اپنی سی میں جتنی محنت خود کر سکتی ہوں میں نے اتنی محنت کرنی ہے، باقی میں نے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کیسے اسباب بنائے، کیسے کرے، کس کے دل میں ڈالے، کیسے میرے تک پہنچائے، وہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ میں نے انسانوں سے کوئی بھی نہیں رکھنا۔ اس کے جو سب سے بڑا مجھے لگتا ہے انعام ملتا ہے نا انسان کو، تو انسان کا جو دل ہے نا، جب آپ اس کی پریکٹس کرتے ہو تو آپ کا جو دل ہے وہ ٹوٹنا کم ہو جاتا ہے۔
ورنہ تو بات بات پہ دل ٹوٹ رہا ہے، اس نے یہ کہہ دیا تو دل ٹوٹ گیا، اس نے وہ کہہ دیا، مجھے تو اس سے یہ امید نہیں تھی کہ اس میرے بارے میں ایسی بات کرے گا، مجھے تو ان سے یہ امید نہیں تھی کہ ایسا نہیں کریں گے، ہمارا سارا دن یہی گزرتا ہے نا۔ تو جب امیدیں، آپ کی امید ہے ہی نہیں کسی سے، ٹھیک ہے نا، تو آپ کا دل بھی نہیں ٹوٹے گا، آپ کا مائنڈ پہلے ہی پریپیئر ہے کہ میں نے کسی سے کوئی امید کوئی رکھنا ہی نہیں ہے دل میں کہ یہ میرے کسی کام آئے گا یا اس نے میرے لیے کچھ کرنا ہے۔ جب اصل میں کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے کرنا ہے۔ جب آپ کے دل نہیں ٹوٹے گا نا، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہی قلب سلیم ہے جس کی تلاش میں ہم ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ وہ دن جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، مگر وہ جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کے آ گیا۔ اور قلب سلیم کیا ہے؟ سلامت دل، ٹھیک ہے، جو ایسی چھوٹی موٹی چیزوں پہ، ان پہ جس کی امیدیں ہی ساری اللہ سے ہوں، جو ٹوٹے بھی تو صرف اللہ کے لیے ٹوٹے، جو جڑا ہوا دل ہو۔ ہم تو اتنی چھوٹی چھوٹی دل پہ بات پہ اپنے دل پیش کیا ہوتا ہے کہ آؤ مجھے تکلیف دے دو، اور ہر کوئی ہمیں باتیں سنا کے بھی چلا جاتا ہے، تکلیف بھی دے کے چلا جاتا ہے، اور ہم پھر اس پہ آ کے ہم اپنے گول سے بھی ہٹ جاتے ہیں، اپنی زندگی بھی ہم ضائع کرتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں رکھی ہیں وہ نبھانی ہیں ہمیں انشاءاللہ، اور بہت بہتر طریقے سے۔ اور میری زندگی میں مجھے کیا کیا چیزیں چاہیے، کیا مجھے زندگی گزارنے کے لیے بھی جو چیزیں چاہیے، مجھے ان کے لیے بھی دوسروں کا منہ نہیں دیکھنا کہ دوسرا مجھے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، وہ خود ہی اسباب بنائے گا، لیکن مجھے خود بھی کوشش کرنی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جب آپ کے دل سے امیدیں نکل جاتی ہیں، آپ لوگوں کا منہ دیکھنا چھوڑ دیتے ہو کہ یہ میرے پہ کوئی نظر کرم کرے، شرک چھوڑ دیتے ہو آپ، تو پھر ہی آپ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہو۔ اور انہی کے بارے میں یہاں پہ کہا گیا کہ ایمان والے جو ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کی محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت دے، اور اللہ کی محبت میں شدید ہونا یہی ہے کہ دیکھو، جس کی محبت ہوتی ہے نا، پھر بڑے سے بڑی قربانی کرنے میں بھی ایسے دل نہیں جاتا، کچھ بھی کرنا، اطاعت بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ انسان جس سے پیار کرتا ہے نا، ماں بچے سے پیار کرتی ہے نا، یہ پیدا ہوتا ہے کتنا مشکل ہوتا ہے نا، اپنی بیماری میں، اور ساتھ میں راتوں کو اٹھ کے اس کی کیئر کرنا، اس کو سنبھالنا، اس کا خیال رکھنا، لیکن وہ سب کیسے، وہ اللہ محبت ڈال دیتا ہے نا دل میں ماں کے، تو اتنی تک، ورنہ تو کوئی پاؤں پہ بھی پاؤں رکھ دے تو دل کرتا ہے اس کو دھکا دے کے وہاں پہ پھینک دو، لیکن اتنا آپریشن کے بعد، اتنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد بھی ماں جو ہوتی ہے بچے کو گلے سے لگا رہی ہوتی ہے، پیار کر رہی ہوتی ہے، تو یہ محبتیں بھی اللہ ہی ڈالتا ہے۔ تو اور ہم کسی کے چاہے پوری زمین بھی خرچ کرتے ہیں نا، کسی کے دل میں آپ محبت نہیں ڈال سکتے، ٹھیک ہے، باقی چیزیں ہم خرید سکتے ہیں۔ تو اللہ کرے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت دے، اور جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی محبت دے۔